کروٹ بدلنا چاہتا تو کروٹ نہیں بدل پاتا، گردن گھمانا چاہتا تو گردن نہیں گھومتی، صرف یہ پلکوں کے بھگوٹے اوپر نیچے ہو رہے ہیں اور سانس ہے کہ جو اندر باہر آ جا رہی ہے۔ اس حالت میں جب وہ ہو گیا، اب بولو اسے ڈر لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ چاہے جتنا بڑا بدماش ہو، دل دھڑکے گا کہ نہیں دھڑکے گا؟ ہے نا؟ دل بلیوں میں چلنے لگا اس کا، اور اپنی حالت زار کا جو اسے احساس ہوا تو آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گیا۔ کبھی نہیں رویا تھا لیکن آج رو دیا اپنی حالت زار کو دیکھ کر کے۔ اب جو حالت زار کو دیکھ کر رو دیا، بے چین ہو گیا اور خیال آیا کہ اگر میں مر گیا ہوتا تو خدا کے حضور میں کیا جواب دیتا۔ اس دن یہ احساس اس کا بیدار ہوا کہ اگر میں مر گیا ہوتا تو اللہ کے حضور میں کیا جواب دیتا۔ جیون میں نے تو کوئی نیکی کی ہی نہیں، پورا بدن اس کا کانپ رہا، رونگٹے کھڑے ہو گئے، چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ اس مایوسی کے عالم میں وہ انسان تھا کہ اچانک دل نے اس کی رہبری کی۔ ہر انسان کا دل جو ہے انسان کے لیے بڑا ہمدرد ہے، کوئی گائیڈ نہ مرے مگر یہ دل تمہارا گائیڈ ہے، یہ تو دل تمہارا گائیڈ ہے، تمہیں صحیح راستہ دے گا۔ تو دل سے آواز آئی کہ اے انسان، بھول گیا کیا؟ آج دن ہی میں تو موسیٰ نے تجھے دعوت دی تھی، توبہ کی دعوت دی تھی، تو انسان توبہ کیوں نہیں کر لیتا؟ اس انسان نے جو اپنے دل کی آواز کو سنا تو تہیہ کر لیا کہ مجھے توبہ کرنا ہے۔ اب توبہ کے الفاظ ڈھونڈ رہا ہے لیکن مل نہیں پا رہا، کیسے توبہ کروں، کیا پیش کروں خدا کے حضور، کون سا جملہ پیش کروں کہ اللہ میری خطا کو معاف کر دے۔ بڑی دیر تک ڈھونڈتا رہا، کوئی جملہ نہ ملا، پھر مایوس ہونے لگا۔ پھر اس کا یہ جذبہ سرد پڑنے لگا کہ اچانک پھر دل سے آواز آئی کہ انسان کیوں نہیں نیت یہ کرتا کہ میں اگر توبہ کا طریقہ مجھے نہیں معلوم تو موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، انہیں توبہ کا ڈھنگ بھی معلوم ہے، توبہ کرانے کا ڈھنگ بھی معلوم ہے، توبہ قبول کرانے کا ڈھنگ بھی معلوم ہے۔ تو کیوں نہیں یہ نیت کرتا کہ میں ان کی بارگاہ میں جاؤں گا، چاہے لڑکتے ہوئے جاؤں چاہے گھسٹتے ہوئے جاؤں، لیکن ان کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ یہ جیسے ہی دل نے اس کو مشورہ دیا، اس نے تہیہ کر لیا کہ مجھے موسیٰ کے پاس جانا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کی بے شمار صفتیں ہیں، اللہ کی صفتوں میں ایک صفت یہ ہے کہ وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دل کے حال سے واقف ہے، اور بندہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ فرشتوں کے ذریعے 10 نیکیاں دلواتا ہے، لیکن جب خود دینا چاہتا ہے تو بے شمار نیکیاں عطا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ جو قابض و باسط ہے، جس نے اس کی طاقت کو قبض کر لیا تھا، اس باسط رب العالمین نے اس کی طرف کچھ طاقت کو لوٹا دیا۔ جیسے ہی طاقت لوٹی، ہاتھ ہلنے لگا، پیر ہلنے لگا، کروٹ بدلنے لگا، اس کا ارادہ اور پختہ ہو گیا کہ جب میری نیت کا یہ عالم ہے تو عمل کا عالم کیا ہوگا، جب میری نیت کا یہ عالم ہے تو عمل کا عالم کیا ہوگا۔ تو لہذا وہ اٹھ گیا اور اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے، لیکن بیماری کی حالت سے کھڑا ہوا تھا، تو اس کا عالم کیا ہوا؟ پیر ڈگمگانے لگے، لڑکھڑانے لگا، عنقریب گرنے ہی والا تھا۔ سامنے ایک کھمبا تھا، اسی کھمبے کو پکڑ کر کے اپنے بدن کے راشے کو دور کیا۔ جب بدن کا کمپن دور ہو گیا تو پاس ہی میں ایک لاٹھی کھڑی تھی، اس لاٹھی کو اپنے چلنے کا سہارا بنایا، جیسے کوئی ضعیف آدمی چلتا ہے، وہ نوجوان لاٹھی لے کر کمر جھکی ہوئی ہے، اور وہ موسیٰ کی طرف چلنے لگا۔ گھر سے باہر نکلا، جیسے ہی راستے پہ آیا تو ایک چھوٹے سے کنکر نے جو بار بار اس کی ٹھوکروں میں آیا تھا، چوٹ کھایا تھا، وہ چوٹ کھایا ہوا کنکر وہاں زمین پہ جمع ہوا تھا۔ اس نے آتے ہوئے اس ظالم انسان کو جو دیکھا تو اس نے طے کر لیا کہ میں آج اسے اس کی منزل پہ جانے نہیں دوں گا۔ غرض کے وہ زمین پہ جمع رہا، اور یہ انسان چلتے چلتے اسی پتھر کے قریب پہنچا، اسی کنکر کے قریب پہنچا، اور عادت کے مطابق جوتے کی ٹھوکر جو لگی تو کل تک تو کنکر دور جا کے گرتا تھا، لیکن آج ایک ہلکی سی ٹھوکر نے اس انسان کو زمین پہ گرا دیا۔ اب یہ انسان جب زمین پہ گر گیا، لاٹھی ایک طرف، انسان کا بدن ایک طرف، زمین پہ ابھی گرا ہی تھا
کہ فرشتہ موت نے اس کی روح کو قبض کر لیا. اب جب روح قبض ہو گئی تو بدی کا فرشتہ اس کی روح کو لے کے جانے لگا. تو نیکی کے فرشتے نے کہا ٹھہرو ٹھہرو، اس کی روح میں لے کے جاؤں گا. تو بدی کے فرشتے نے نیکی کے فرشتے سے کہا تم کیوں لے کے جاؤ گے؟ اس نے تو کوئی نیکی کی نہیں، جیون بھر برائیاں کی ہیں، اسے میں لے کے جاؤں گا. تو نیکی کے فرشتے نے کہا کہ اے فرشتے سنو، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میرا بندہ جب نیکی کا ارادہ کرے تو اس کے ایک ارادے پہ 10 نیکیاں لکھ لو. آج میں نے اس کے بستر سے لے کر یہاں تک میں نے اس کے ہر ارادے اور ہر قدم پر 10 نیکیاں لکھ لی ہیں، اس لیے میں اسے لے کر. اب دونوں میں ہماری طرح فرشتے نہیں لڑتے. ہماری عادت ہے کہ ہم جھگڑا کرتے ہیں، فرشتوں کی عادت نہیں ہے. یہ مکالمہ ہو رہا تھا دونوں فرشتوں کے درمیان کہ اچانک اللہ نے تیسرے فرشتے کو بھیجا کہ فرشتے جاؤ اور جا کر فرشتوں سے کہہ دو کہ مرنے والے کی زمین ناپ لیں. اگر اس کا گھر قریب ہے تو بدی کا فرشتہ لے جائے گا، لیکن اگر موسیٰ قریب ہوں گے تو نیکی کا فرشتہ لے کے جائے گا. اب جب فرشتے نے پیمائش کرنی شروع کی تو اللہ بڑا رحیم اور رحمان بھی ہے نا، وہ بڑا کریم بھی ہے. اس کریم رب العالمین نے زمین کو حکم دے دیا سمٹ جا. جیسے ہی حکم رب ملا زمین کو، زمین سمٹ گئی. فرشتے نے جو پیمائش کی تو مرنے والے کا ایک قدم جو تھا موسیٰ کی طرف زیادہ تھا، موسیٰ کی طرف زیادہ تھا. حاطف غیبی نے ندا دی کہ اے فرشتوں، میری رحمت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میرا کوئی بندہ نیکی کی راہ پر اپنا ایک قدم رکھ دے اور میں اس پر اپنا عذاب نازل کروں. نہیں نہیں، اس کے ایک قدم کے بدلے میں نے اس کے جیون بھر کے گناہوں کو معاف کیا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تم ایک ذرے کے برابر نیکی کرتے ہو، اللہ خیر کثیر عطا فرماتا ہے. یہ تو ہوا قوم بنی اسرائیل کا معاملہ. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی عظمت کیا ہے اسے سمجھو. آج مسلمان اپنی عظمت رفتہ کو فراموش کر چکا ہے. تلاش کرو اے مسلمانوں اپنی عظمت رفتہ کو. تم نے اپنی عظمت، اپنے وقار، اپنی عزت کو کھو دیا. آج جو ذلت کی زندگی ہم جی رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کیونکہ ہم نے تعلیمات محمدی کو چھوڑ کر کے اپنی طبیعت پہ جینا پسند کر لیا. اللہ تمہیں اتنا چاہتا ہے کہ خدا وحدہ لا شریک قرآن میں فرماتا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو. تمہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان سے چنا ہے، سلیکٹ کیا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ آم کا باغ ہے. اب آم تو سب ہے، لیکن کیا سڑا گلا آم اپنے پاس رکھو گے؟ آم تو بھی ہے نا، داغدار آم بھی ہے، پھٹا ہوا آم بھی ہے. تو جو آم کا باغبان ہوتا ہے وہ دیکھتا تو ہے کہ سب آم ہے، لیکن چھانٹتا اسے جو سالم ہے. بات سمجھے نا، چھانٹتا اسے جو سالم ہے. ایسی جو اللہ کے بندے سب ہیں، لیکن جو پھٹ گئے ہیں، جو داغدار ہو گئے ہیں، جو گندے ہو گئے ہیں، جو ناپاک ہو گئے ہیں، انہیں اللہ نے کنارے لگا دیا ہے. صرف امت محمدیہ کو چنا. رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو. تمہیں انسانوں کے درمیان سے چھانٹا گیا ہے، چنا گیا ہے، اس لیے کیونکہ جو مصطفیٰ کا امتی ہوتا ہے وہ طبیعت پہ نہیں جیتا، مصطفیٰ کی شریعت پہ جیتا. اب آئے آخری بات عرض کر کے رخصت ہو جاؤں گا. اپنی حیثیت کو پہچانو. یہ تو تمہاری زندگی ہے. مرنے کے بعد بولیے تمہارے اندر ہے یہ قوت کہ مرنے کے بعد اللہ کو اللہ معاف کر دے؟ بولیے کوئی بخشوا نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا؟ تمہاری خطا گناہ کا اثر قبر میں ہوگا، تمہاری نیکیوں کا اثر بھی قبر میں ہوگا. یہ دارالعمل ہے. یہاں جیسا بوگے ویسے ہی کاٹو گے. اے ملماشی کا کما تدین خدا. ٹھیک ہے نا؟ جیسا بوگے ویسے ہی کاٹو گے.
سنو، لیکن پھر بھی امت رسول پر اللہ کیسا مہربان، مجھ بھی سماعت فرماتے رہے. سنو میاں، اسے غور سے سنو، اور یہ ہمارے لیے بہت عبرت کا مقام ہے کہ ہم کس حال میں ہیں، اللہ ہمیں کس حال میں رکھنا چاہتا ہے. مومن مر گیا تو یہ فرشتے اترتے ہیں، نیکی والا نیکی کا عمل لے کر کے، بدی والا بدی کا عمل لے کر کے. اب جب یہ فرشتے اترتے ہیں تو ان کی رہنے کی جگہ کہاں ہے؟ ہمیشہ ہمارا کاندھا تھوڑی ہے. یہ کرامن کاتبین ہمارے کاندھے پہ ہیں، ہمیشہ رہیں گے ہمارے کاندھے، مر جائیں گے، ان کا کام ختم ہے. اب اللہ تعالیٰ انہیں اس کے بیٹے کے کندھے پہ بھی نہیں پہنچائے گا، اس کے پوتے کے کندھے بھی نہیں پہنچائے گا، اس کا کام ختم. اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے. جس کو جس کام میں رکھا ہے، مثال کرامن کاتبین ہمارے کندھے پہ، اب یہ والا فرشتہ جو اترے گا، اب آنے والی کسی جنریشن میں یہ فرشتہ وہاں نہیں جائے گا، اس کا کام ختم. کرامت کاتبین ایک بڑی تعداد ہے فرشتوں کی، صبح قیامت کے انسانوں کے کاندھے پہ بیٹھ کر نیکیاں بدیاں لکھتے رہیں گے. ٹھیک ہے، اب ان دونوں فرشتوں کا کام تو ہو گیا ختم، انسان مر گیا، مومن مر گیا. تو یہ اللہ سے عرضی لگاتے ہیں، اے اللہ کیا ہم آسمانوں میں آ جائیں؟ جیسے بریاتو کا کوئی انسان اگر مثال کے طور پر جمشید پور میں یا بوکارو میں کام کرتا ہے، جب اس کا کام ختم ہوگا تو کہاں آئے گا؟ بولو بھائی، جہاں اس کو رہائش گاہ وہیں تو واپس آئے گا. تو فرشتوں کے رہنے کی جگہ کہاں ہے؟ آسمان میں. اب یہ دو فرشتے، ان کا کام تو ختم ہو گیا، تو یہ اللہ سے عرضی لگائیں گے کہ اللہ کیا ہم آسمانوں میں آ جائیں؟ تو اللہ تعالیٰ انہیں آسمانوں میں آنے کا حکم نہیں دے گا. مومنین کے کندھوں پر رہنے والے فرشتوں کو اللہ حکم دے گا کہ اے فرشتوں، میرے اس بندے کی قبر پہ جاؤ جس نے میرے حبیب کا کلمہ پڑھا ہے، اس کے سراہنے اور پہچانے کھڑے ہو کر صبح قیامت تک مغفرت کی دعا کرتے رہو. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اے عزیزو، اللہ وہ ہے کہ اگر ہم بندہ مومن بن جائے تو زندگی میں بھی اپنی رحمتیں ہم پہ نازل فرماتا ہے، اور مر جائیں تو بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کو منقطع نہیں فرماتا ہے. تم بڑے خوش نصیب ہو مسلمانوں کہ خانہ خدا کی تعمیر میں آپ حصہ لے رہے ہو، اور بہت ضروری ہے. آبادی بھی بہت بڑھ رہی ہے، ضرورت بھی اس چیز کی ہے کہ اللہ کے گھر کی تعمیر کی جائے تاکہ مومنین سکون و اطمینان کے ساتھ، خشیت کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، سجدہ نیاز بے فکری کے ساتھ پیش کر سکیں. ان کو یہ خدشہ نہ ہو کہ پتہ نہیں اللہ نے میری قبول کی یا نہیں کی. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ پتہ نہیں خدا نے قبول کی یا نہیں کی. یہ ایسی مسجد آپ بنانے جا رہے ہو کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہاں جب سجدہ نیاز پیش کرو گے تو اللہ تمہارے سجدوں کو ضرور قبول فرمائے گا. لہٰذا آپ سب سے کہنا ہے کہ اس نیکی میں پیچھے مت آئیے، اس نیکی میں سبقت کیجیے، اور جلد سے جلد اس مسجد کی تعمیر کی تکمیل کرائیے تاکہ یہاں اہل سنت والجماعت سے وابستہ امام ہو، مقتدی ہو، ہدایت کا سرچشمہ بن جائے یہ جگہ. دعا کرتا ہوں ان تمامی معاونین کے لیے کہ جنہوں نے اس میں حصہ لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو خیر کثیر عطا فرمائے. میاں ہم سے بھی بڑی غلطیاں خطائیں ہوئی ہیں، اسے لے کے مت رہیے. آج سے اچھی محفل نہیں ملے گی. کتنا اچھا ہوگا کہ مرنے کے بعد تو ہمیں موقع ملے گا نہیں. اللہ نے ہمیں ابھی زندگی دی ہے تو آؤ ہم سب مل کر کے تھوڑی دیر اپنے بارے میں سوچیں. ابھی تک تو ہم دوسروں کے بارے میں سوچتے رہے. آج اس محفل میں آپ اپنے بارے میں سوچئے. آپ کیا تھے، آپ کیا ہیں، اور آپ کو کیا ہونا چاہیے. میں کیا تھا، میں کیا ہوں، مجھے کیا ہونا چاہیے. یہ 3 سوال اپنے سے کیجئے. یہ دل فٹافٹ بتائے گا تم کیا تھے، تم کیا ہو، تمہیں کیا ہونا چاہیے. اب جو دل کہے گا تمہیں کیا ہونا چاہیے تو اس طرف مائل ہو کر کے آپ پھر اپنی پچھلی زندگی، خطائے، بھول، جو کچھ بھی غلطیاں آپ کو نظر آئیں کسی کو مت بتاؤ، اور خاموشی سے
اس رب العالمین کو جو علیم خبیر ہے، جو تمہاری خطائیں دیکھ کے بھی ظاہر نہیں کر رہا ہے، چھپا کے رکھا ہے اس نے، چھپا کے رکھا ہے اس نے، اسی ستار رب العالمین کی بارگاہ میں مغفرت کے طلبگار ہو جاؤ. پہاڑ کے بوجھ کے برابر بھی اگر گناہ ہوں گے تو اللہ اسے معاف فرما دے. تو لہٰذا میرا تعلق خانقاہ سے ہے، الحمدللہ آپ سب کا تعلق بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی خانقاہ سے ہے. اور سلسلہ اشرفیہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جو منفرد سلسلہ اس بنیاد پر ہے کیونکہ جتنے بھی سلاسل حقہ ہیں اس تمام سلسلوں کے منبع اور مرکز کے کا نام سلسلہ اشرفیہ ہے. کہ جب ایک اشرفی ہوتا ہے تو قادری بھی ہوتا ہے، چشتی بھی ہوتا ہے، نقشبندی بھی ہوتا ہے، سروردی بھی ہوتا ہے، گلدستہ بن جاتا ہے. جیسے گلدستہ رکھا ہوا ہے نا، گلدستہ بن جاتا ہے وہ، کیونکہ اس میں قادریت بھی ہے، چشتیت بھی ہے، نقشبندیت بھی ہے، سروردیت بھی ہے. تو اسی لیے میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ الحمدللہ یہاں ساری خانقاہوں کے سجادگان تو نہیں آئے ہیں، لیکن میں تمام خانقاہ اہل سنت کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ کو ہر خانقاہ کی دعوت دینا چاہتا ہوں. اور وہ دعوت کیا ہے؟ مراقبہ اور محاسبہ. میں چاہتا ہوں کہ آج وہ آپ سب کا ڈالیے تاکہ اللہ تعالیٰ آج کی اس محفل میں ہمیں آپ سب کو پاک اور صاف کر کے ہم اچھے بن کر جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو طریقہ مجھ سے سمجھ لیجیے، اپنے ہاتھوں کو ناک کو باندھ لیجیے.